الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں زندگی دی، توفیق دی، ہدایت دی اور نبی خاتم کا متبع بنایا. درود و سلام نازل ہوں نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیمات ہم سب کے لیے، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ اور باعث امن و سعادت ہے. حضرات، اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں سال میں 2 عید اور دو خوشی کے اور مسرت کے لمحات عطا فرمائے. یہ جو 2 خوشیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، یہ انسان کی طبیعت کی عکاسی کرتی. انسانی طبیعت خواہش رکھتی ہے کہ زندگی کے جھمیلوں میں تھوڑی دیر کے لیے اور کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے تفریح کرے اور تھوڑا سا لطف اٹھائے اور اپنے آپ کو ایک طرح سے بہلائے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 تہوار دیا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور دونوں تہواروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو فطری طور پر، شرعی طور پر خوش رہنا چاہیے اور بہت ہی مگن رہنا چاہیے. آج کے دن کسی قسم کا کوئی سوگ اور کسی قسم کا کوئی رنج اور کوئی غم، کوئی تکلیف کا احساس اندر سے نہیں کرنا چاہیے. آج خوشی کا اظہار آپ کے دل سے بھی ہو، آپ کی زبان سے بھی ہو، آپ کے اعضاء سے بھی ہو، آپ کے گفتار سے بھی ہو، آپ کے کردار سے بھی ہو. اور ان دونوں خوشیوں کے دنوں میں 2 طرح کی عبادت اللہ رب العزت نے دی ہے. عید الفطر میں دیا صدقہ فطر اور نماز دیا، اور اس جو ہے بقرعید کے موقع پر عید الاضحیٰ میں اللہ پاک نے نماز دیا اور عید اور قربانی دی. یہ نماز اور قربانی، اور وہاں نماز اور عید الفطر اور صدقہ فطر، یہ دونوں کا تناسب دیکھیے، دونوں کی کیسی آپس میں ایک دوسرے کا وہ ہے کہ سب سے بہترین روحانی بدنی عبادت اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اللہ پاک نے کہا اپنی الصلاۃ علی ذکری، مجھ کو یاد کرنا ہے تو نماز پڑھیے. تو اللہ پاک نے نماز دیا آپ کو اپنے یاد کرنے کے لیے، روحانی روحانیت کی تو پروان چڑھانے کے لیے، اور دوسری طرف صدقہ دیا کہ آپ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے، آپ ابھی مکمل نہیں ہوئے. آپ یہ زمین میں جو بسنے والے انسان ہیں، جو بیچارے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو مجبور ہے، جو بےکس ہے، جو بیوہ ہے اور جو معذور ہے اور جو حالات کے ستائے ہوئے ہیں، ان کا خیال رکھو. کس سے؟ صدقہ فطر سے. کس سے؟ قربانی سے. آپ بکرا خرید کر، آپ اپنی دولت لگا کر اور قربانی کر کے اور ذبح کر کے آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. کمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی نیت کے مطابق آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربان کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اس گوشت کو ان تک پہنچاؤ جن کو اللہ پاک نے توفیق نہیں دی ہے کہ وہ قربانی کر کے آپ کے شانہ بشانہ خوشیوں کا اظہار کر سکے. یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے دن بھی عید گاہ میں آنے سے پہلے ہی فطرہ ادا کرنے کا حکم ہے، اور یہاں عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسلسل آپ قربانی کیجئے. 1 دن کیجئے، 2 دن کیجئے، 3 دن کیجئے، یوم النحر کو بھی کیجئے اور 3 دن ایام التشریق کے بھی کیجئے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے
بہت سارے لوگ جو ہے اس کی میں کلام کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایام تشریق میں ایام تشریق کل حاضر ہے، ایام تشریق میں ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قربانی کرنا یہ خون بہانا مقصد نہیں ہے. ہم کو برادران وطن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ خون بہانا مسلمان کا یہ کوئی نسب العین نہیں ہے. اس خون بہانے کے پیچھے اور اس کے بیک میں جو چیز نہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہے. وہ سبق کیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے ہر مسلمان بالکل سر تسلیم خم کر دیتا ہے. یہ اس کی تعبیر ہے، یہ اس کی تعبیر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب قربانی کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اور کچھ نہیں. ریاکاری کرنے والوں کی قربانی نہیں ہوتی ہے اور شہرت طلب کرنے والوں کی نہیں ہوتی ہے. جو اس طرح کے غیر اللہ کا جذبہ لے کر کے دکھاویں گے، فوٹو کر کے دوسروں کو بھیجتے اور واٹس ایپ پہ بھیجتے، ایسے لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں. اللہ کو مطلوب ہے کہ آپ قربانی کیجیے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اسی کو خوش کرنا اور کسی کو نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ خدمت خلق آپ اس کے ذریعے سے کتنا کرتے ہیں. اپنے خیش قریب کو کا خیال رکھا کہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کہ نہیں، اور اپنے چھوٹے بڑے کا خیال رکھا کہ نہیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا کہ نہیں. یہ چیزیں آپ لوگ. اور ساتھ ہی ساتھ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. نماز پڑھیے تو اللہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. نماز سے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. روزہ رکھیے اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. زکات دیجیے آپ کی اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. حج کیجیے اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. اور قربانی کیجیے، قربانی سے بھی اللہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کیا ہے، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے اندر کی وہ کیفیت پہنچتی ہے، جس کیفیت اور جذبے کے تحت اور جس داعیے کے سے، جس داعیے اور جس سے محرک سے آپ نے یہ قربانی کی ہے، اللہ وہ دیکھتا ہے. ہم اللہ کو وہی جذبہ پیش کریں جو جذبہ اللہ کو مطلوب ہے، وہی جذبہ اور وہی داعیہ پیش کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے موقع پر کیا تھا. اور اس میں ہمیں کوئی ریاکاری اور کوئی شہرت طلبی اور کوئی دوسرا مقصد غیر اللہ کا نہیں. غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا جانور تو سرے سے حرام ہوتا ہے، وہ تو شرک ہوتا ہے. من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، من ذبح لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مواسات، اس عید ہم کو جو پیغام دیتی ہے وہ مواسات کی دیتی ہے. یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کا پاس لحاظ رکھنا، یہ چیز ہمارے اندر پھول کے بھری رہنی چاہیے. اور ہم برادران وطن کو یہ پیغام دیں، اس کا مقصد یہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ان کا عقیدہ کا درس ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی کون سی توحید لے کر کے جس ماحول میں آپ نے جنم لیا تھا، پورا گھر بت پرستی کا، بت سازی کا، بت گری کا پورا منبع تھا. لیکن حضرت ابراہیم نے کتنی خوش اسلوبی سے ایسی دعوت دی اور ایسی تحریک پیش کی کہ سارے کے امت اکیلے ہو کر کے امت بن گئے. ان ابراہیم کان امتا قانتا، اکیلے ایک امت بن گئے. اور آپ نے بھی تو ہم کو صحیح عقیدہ لے گی. اگر ہم شرکی عقیدہ رکھتے ہیں، باطل عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی نہیں. وہی عقیدہ ہم کو یہ رکھنا ہے جس عقیدے کو حضرت ابراہیم نے تبلیغ کی تھی، اور ہندوستان میں اسی کی ضرورت ہے. برادران وطن کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی یہ قربانی ہمارے لیے نہیں، ہم سے زیادہ برادران وطن کے لیے رحمت ہے اور ملک کی حفاظت اور اس کی معاشی ترقی کا ضامن ہے. اور اس سے جو امن و امان ہوتا ہے وہ چاہیے. آج یہ قربانی کا دن دیکھیے اور یہ عید کا دن کا ماحول دیکھیے. یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں صاف ستھرے اپنے کپڑوں سے، اپنے دلوں سے، اپنے چہروں سے، اپنے عادت سے اور اپنے اطوار سے ایسے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور یہی ماحول میں جاتے ہیں. آپ یہ ماحول کہاں نظر آئے گا؟ دنیا کے کسی تہوار میں جا کے دیکھو، وہ تہوار میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں کے سامنے یہ بتائیں
یہ قربانی ہمارے لیے، آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے، سب کے لیے اس میں معاشی ہمارا فائدہ ہے، اس میں سماجی ہمارا فائدہ ہے، اس میں روحانی ہمارا فائدہ ہے اور ہر طرح کا فائدہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم خواتین سے یہ ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، اور اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ایسا کردار ادا کرے جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا، کہ خشکی میں بھی، تری میں بھی، اور کہیے کہ پریشانی میں بھی اور خوشحالی میں بھی ہر حال میں حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا، اکیلے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا لیکن وہ گھبرائی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے حوالے اگر آپ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جذبہ ہماری خواتین کو ہونا چاہیے کہ اپنا یہ شوہر جو خدمت کرتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، ان کی وہ قدر کریں، اور معاشرے میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہو تو اسے حل کرنے کی کوشش کریں، اس میں آگ اور اس میں پیٹرول مت ڈالیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں درد دوں گا اور بتاؤں گا کہ جس طرح حضرت حاجرہ نے بہت اپنی خواہشات کا خون کر دیا، ایسے ہی آپ اپنی خواہشات کا خون کر دیجیے اور دیکھیے دنیا میں کیسے دنیا چلتی ہے، پھر زمین سے اٹھ کر کے چلنے کی عادت ڈالیے اور اس طرح ترقی کیجیے جس طرح دیگر اقوام آگے بڑھتی ہے، اسی طرح ہمارے پاس تو مادیت بھی ہے، ہمارے پاس روحانیت بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم صبر کا بھی دامن تھامے رہے اور شکر بھی ادا کریں، جب پریشانی آئے تو ہم صبر کریں۔ آپ نے ابھی پچھلے لوگوں کی داستانیں نہیں سنی ہے، آپ نے نبیوں کی داستانیں، رسولوں کی داستانیں اور کئی صحابہ کی داستانیں اور تابعین کی، اولیاء کی نہیں پڑھی ہے۔ ہم کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ ہم بالکل گھبرا جاتے ہیں، یہ گھبرانا نہیں چاہیے، مومن کی صفت گھبرانا نہیں، وہ ہم ہر وقت بھی دار و رسم کی منزل پہ بھی پہنچتا ہے تب بھی وہ مسکرا کر کے چلتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، اور گھبرانا ہماری صفت نہیں ہے، ہمارے دین کا حصہ نہیں۔ اور جب اللہ کی نعمتیں جو کچھ ملی ہے ہم کو اس پر شکر ادا کیجیے، کبھی بھی کفر نہ کیجیے، کبھی کسی کے سامنے اپنا غم اور اپنی پریشانی کا اظہار مت کیجیے، یہ مخلوق آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے ہنسنے کے اور سوائے بعد میں دوسروں سے بیان کرنے کے اور آپ کو ہلکا سمجھنے کے۔ آپ اپنی پریشانی رب العالمین سے کہیے، اس سے کہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس سے کہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اس طرح ایسا ماحول پیدا کیجیے جس سے کہ صحیح معنی اسلام کی عکاسی ہو اور شریعت کی ترجمانی ہو۔ ایک بات اور کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم صاف ہیں، ستھرے ہیں، ہمارا ایمان اور ہماری شریعت بالکل پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں، ہم قربانی کا جانور جب ذبح کریں تو اس کا گوشت، اس کی ہڈی اور اس کی ساری چیزیں ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جس سے ہم کو کل تکلیف ہو اور برادران وطن کو بھی تکلیف ہو۔ یہی آ کر کے ہم دوسروں کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور مسلم علاقے میں جا کے دیکھ لیے یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، تو یہ قربانی کے بکرے ذبح کرتے وقت اور اس کو لٹکاتے وقت اور اس کو دوسری طرح سے کھاتے وقت ان چیزوں کو ہم دوسروں کو کیوں بتائیں؟ اسلام تو کہتا ہے آپ داہنے ہاتھ سے آپ خرچ کیجئے، بائیں کو خبر نہ ہو، تو یہ تو آپ خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ کیوں دنیا کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو دلآزاری ہوتی ہے اور حکومت کو بھی پسند نہیں آتا ہے، کیونکہ اکثریت یہاں کے برادر وطن کی ہے، اس لیے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالی، ہم تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں، اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر دے، اے اللہ ہمارے گھر میں اسلام پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے زندگی میں اسلام پیدا کر دے، ہم کو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، ہر چیز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں کو تو درست بنا دے، اے اللہ ہر طرح کی جو پریشانی ہم مسلمان جھیل رہے ہیں
اور اٹھا رہے ہیں کچھ اوباش لوگوں کی طرف سے، اے اللہ تعالیٰ اس کا سد باب کر دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر ایسی طاقت اور قوت عطا فرما دے کہ ہم اس کا دفاع کر سکیں اور مشکلات کا صبر کر سکیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا